بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے بزم شاعری اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر حنیف سعید یعنی DHS۔ ناظرین، بزم شاعری میں آج جو مہمان شخصیت شاعرہ ہمارے درمیان موجود ہیں وہ فن سخن کی جس بلندی پر ہیں اس کا اندازہ یا اس کا احاطہ ان کے صرف اس ایک شعر سے لگایا جا سکتا ہے۔ فرماتی ہیں، غزل یوں ہی نہیں ہوتی کہ اس کاوش میں شاعر کے، غزل یوں ہی نہیں ہوتی کہ اس کاوش میں شاعر کے، جگر کا خون ہوتا ہے تو یہ جاگیر بنتی ہے۔ کتنا بڑا مقام دیا ہے غزل کو اس شعر کی بدولت۔ انتہائی جرأت مندانہ، دھیما لب و لہجہ رکھنے والی ایک بہت ہی خوبصورت اور گریسفل شخصیت محترمہ پروفیسر رضیہ سبحان صاحبہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ محترمہ، بزم شاعری میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں میٹرو ون کا اور آپ کا کہ آپ نے مجھے ایک بار پھر آنے کی یہاں دعوت دی۔ اور میٹرو ون کو میں کب سے جانتی ہوں، جب سے میں نے کالج میں تھی، ریٹائرمنٹ سے پہلے سے۔ اچھا، اور ہر پروگرام میں نے یہاں کیا ہے بزم شاعری کا، اور میری خوش نصیبی ہے کہ آج پھر مجھے آپ نے اور میں اس کو اپنی خوش نصیبی کہوں گا کہ آج پہلی مرتبہ میں آپ کو اپنے کسی پروگرام میں مدعو کر پایا ہوں، جو کہ میری ایک خواہش تھی گزشتہ 8-10 مہینوں سے کہ آپ مجھے ٹائم دے دیں، لیکن آپ ٹائم نہیں دے پا رہی تھی، اور آپ کا بہت شکریہ کہ آج آپ نے میرے پروگرام کے محبت ہے آپ لوگوں کی وقت نکالا۔ اور آپ یہ جو بزم ادب کا پروگرام کرتے ہیں، یہ میرا خیال کسی اور چینل پہ اتنی باقاعدگی سے نہیں ہوتا نہیں، جتنی باقاعدگی سے کوئی یہاں بھی ہوتا پروگرام چلا آ رہا ہے۔ یہ بزم شاعری گزشتہ 17 برس سے بلا تعطل جو ہے وہ جاری ہے، اور اس سے پہلے اس کی میزبانی کے فرائض جو ہے بہت عرصے تک جناب محترم قیصر وجدی صاحب جو ہے تو وہ انجام دیتے رہے تھے۔ ہاں، اس سے پہلے وہ ہوں گے، لیکن ابھی جو کنٹینیویشن تھا تو وہ کچھ نجی مصروفیات کی وجہ سے یہ فرائض نہیں انجام دے پا رہے ہیں۔ مگر اس کے لیے آپ لوگ خوش قسمتی سے میں خود شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ایک مرتبہ پھر جو ہے تو ہمارے چینل کے CEO جناب عامر مسعود صاحب کا اور محترم جناب بلند اقبال صاحب کا، وجدی صاحب کا، کہ مجھے انہوں نے اس پروگرام کی میزبانی کے فرائض سپرد کیے، اور میرا خیال ہے کہ میں اسے بہت اچھی طرح نبھانے کی کوشش میں نے آپ کے پروگرام دیکھے۔ گفتگو کرنے سے پہلے اگر میں آپ سے اجازت چاہوں کہ میں آپ کو محترمہ یا کچھ اور کہنے کی بجائے اگر آپا کے نام سے پکاروں۔ بہت اچھی بات ہے، آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں، بالکل ٹھیک ہے، مجھے اچھا لگے گا۔ آپ یہ بتائیے کہ ایک عرصہ درس و تدریس سے آپ وابستہ رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک ادبی سفر بھی جاری رہا، تو یہ دونوں چیزیں کس طرح ساتھ ساتھ چلتی رہیں؟ کیسا تجربہ رہا زندگی کا؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی حنیف کہ میں ایک لٹریچر کی طالبہ تھی، لٹریچر شروع سے ہی۔ ٹھیک ہے، انگلش لٹریچر پڑھا میں نے، آنرس کیا، ماسٹرز کیا۔ اس سوال پہ میں آؤں گا۔ تو پھر اس سے لٹریچر سے ادب ظاہر ہے، لٹریچر تو ہے ہی ادب ہے، چاہے اردو ادب ہو، انگریزی ادب ہو، کوئی ادب تو ادب ہے، تو ادب ہے۔ اس کے بعد تدریس میں آیا، وہ دوسرا ادب ہے۔ سبحان اللہ، تدریس ایک دوسرا ادب ہے، تو جہاں بہت تدریس تو ایسا مطلب شعبہ ہے کہ اس کا ایک بہت بڑا مقام ہے، اور میں نے تقریباً 40 سال اس شعبے میں کام کیا ہے، اور آپ ایک اپنی جو بھی پروفیسر کی حیثیت سے کوئی کالج، وومن کالج، عبداللہ گورنمنٹ کالج کی پرنسپل ریٹائرڈ جو ہیں تو یہ، اور شعر و سخن سے جو ہے وہ کب سے؟ شعر و سخن سے میں کلاس 8 میں تھی۔ اچھا، تو والد کی ڈیتھ ہوئی تھی آپ کا گھرانہ بھی تو بہت ادبی تھا۔ جی، میرے ماموں پروفیسر شریف المجاہد قائد اعظم اکیڈمی کے ڈائریکٹر اور بڑے لیجنڈ تھے قائد اعظم کے، بہت بڑا نام جی۔ وہ مگر شاعری سے میرا خیال ہے کسی اور کو دلچسپی نہیں تھی فیملی میں، جرنلزم سے بہت تھی لوگوں، رکھ رکھاؤ اور پڑھا لکھا ماحول جس کو ہم کہیں گے، گھریلو ماحول جو ہے تو وہ ایک پڑھا لکھا گھرانہ، میرے اندر جراثیم پائے گئے، آپ کے اندر جو ہے تو ادبی جراثیم جو ہے، یہ جینیٹک تو نہ ہوئے، یہ پھر ایکوائرڈ ہوئے یا پھر الہامی ہوئے؟ نہیں، الہامی تھے۔ میں نے کہا نا، شاعری کے لیے ایک کوئی بھی انسیڈنٹ ضروری ہے، چاہے وہ کسی کا خوشگوار ہو یا یہ انسیڈنٹ کیسے ہو گیا کہ غزل یوں ہی نہیں ہوتی کہ اس کاوش میں شاعر یہ تو اب ہوا، یہ جگر کا خون ہوتا ہے تو یہ جاگیر بنتی ہے، یعنی کہ غزل جاگیر ہوتی ہے؟ بالکل، ہوا کے دوش پر الفاظ کی تصویر بنتی ہے، ہوا کے دوش پر الفاظ کی تصویر بنتی ہے، تو پھر جا کر کہیں روئے زمیں تحریر بنتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہوا کے دوش پر الفاظ کی تصویر بنتی ہے، تو پھر جا کر کہیں روئے زمیں تحریر بنتی ہے، کثیر خون دل سے سینچنا پڑتا ہے جذبوں کو۔ واہ،
کثیر خون دل سے سینچنا پڑتا ہے جذبوں کو. پھر سچائی کے لہجے کی ایک تاثیر بنتی ہے. کیا کہنے پھر سے عطا کیجئے. کثیر خون دل سے سینچنا پڑتا ہے جذبوں کو. واہ. تو پھر جا کر کہیں سچائی کی تاثیر بنتی ہے. تو پھر سچائی کے لہجے کی ایک تاثیر بنتی ہے. سچائی کے لہجے کی غزل یوں ہی نہیں ہوتی کہ اس کاوش میں شاعر کے جگر کا خون ہوتا ہے. اللہ اللہ. تو یہ جاگیر بنتی ہے. اللہ اللہ. تو کتنی جاگیریں بنا چکی ہیں اب تک؟ میں تونگر ہوں اس معاملے میں. اور جگہ مفلس صحیح مگر شاعری میں تونگر ہوں. اللہ کا شکر ہے مجھ پہ عطا ہے اللہ تعالیٰ کی عطا ہے مجھ پہ میرے سراغ جادہ منزل جو مل گیا ہے مجھے. کیا کہہ عطا ہے مجھ پہ میرے رب ذوالجلال کی. سبحان اللہ. سبحان تو اللہ. آمد ہوتی رہتی ہے, میں لکھتی رہتی ہوں. سبحان اللہ. اور کیا اللہ کا شکر ہے. کیا دماغ پہ ہے, کیا ذہن پہ ہے. ابھی میں آپ کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ آپ کی 5 کتابیں جو ہیں جی وہ مجموعہ کلام منظر عام پر آ چکے ہیں. اور اس میں سے میں خیال 3 جو ہیں وہ یا 2 ایوارڈ بھی حاصل ہیں. تو وہ آپ کی کتابوں کے نام بڑے خوبصورت ہیں. سرد آگ, خاموش دستک, سیپیاں محبت کی, مکان لامکان, آگہی کی منزل پر, اور ایک اور آنے والی کتاب جس کا عنوان ہے حاصل لا حاصل. تو یہ جو کتابوں کی عنوان ہیں ان کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ کانٹراڈکٹری ہے. حاصل اور لا حاصل کی کوئی کیفیت ہے جو آپ پر یا آپ کی زندگی پر یا آپ کے شعور پر لاشعوری طور پر طاری ہے. جی دیکھیے, انسانی زندگی جو ہے نا وہ ارتقاء کا نام ہے, چلتی رہتی ہے, اور گروتھ کا نام ہے. جیسے آپ جانتے ہیں ہر چیز کی ایک گروتھ ہوتی ہے. تو جب پودا نوکیز ہوتا ہے تو اس میں وہ بات نہیں ہوتی, مگر جب وہ تناور درخت بن جاتا ہے تو وہ سایہ دار ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. واہ. اسی طرح سورج کی پہلی کرن کوئی معنی نہیں رکھتی, مگر جب سورج طلوع ہو جاتا ہے تو روشنی ہی روشنی دنیا دیکھتی ہے. تو اسی طرح شاعری کا جب ابتدا ہوتا ہے تو بڑا ذاتی ہوتا ہے, ذاتی تجربہ ہوتا ہے. ہم اپنے دکھ درد بیان کرتے ہیں. تو سرد آگ, تو اس میں نے یوں کیا کہ نہ سرد آگ کبھی ہوگی جذبہ دل کی. واہ. نہ سرد آگ کبھی ہوگی جذبہ دل کی کہ اس وجود میں گرمی تیرے خیال کی. اس وجود میں گرمی تیرے خیال کی. کیا سبحان اللہ. کیا ظاہر ہے استعارہ ہے. بالکل پھر سے عطا کیجئے. نہ سرد آگ کبھی ہوگی جذبہ دل کی کہ اس وجود میں گرمی تیرے خیال کی. اور بھی اس غزل کے کچھ شعر اگر عطا ہو جائیں تو. سراغ جادہ منزل جو مل گیا ہے مجھے, سراغ عطا یہ مجھ پہ میرے رب ذوالجلال کی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور یہ میری پہلی کتاب کی یہ غزل ہے. اس کے بعد خاموش دستک آئی. خاموش دستک میں یہ کہوں گی کہ ان کی خاموشیوں کو دستک دو جن کو یہ شور میں سنائی دے. ان کی خاموشیوں کو دستک دو جن کو یہ شور نہ سنائی, یہ شور میں سنائی دے. خاموش دستک سننا بہت بڑا کام ہے. بہت بڑا کام ہے. خاموش دستک سننا بہت بڑا کام ہے. اور میرا خیال ہے اس کو سننے کے لیے دماغ نہیں, دل چاہیے ہوتا ہوگا. بالکل. اچھا, آپ نمل یونیورسٹی اسلام آباد سے آپ کی 2 کتابوں پر مقالے بھی لکھے گئے. تو کون سی کتابیں تھیں؟ جو خاموش دستک اور سرد آگ. اس پہ ایک بچی جو ایم فل کر رہی تھی نمل یونیورسٹی اسلام آباد سے, اس نے ان 2 کتابوں پہ جی مقالہ لکھا. کافی انہوں نے کام کیا, بہت بڑا کام کیا. مطلب آپ کے لیے بھی اور ہمارے بہت لیے بڑا بہت اعزاز بڑا ہے میرے اعزاز ہے. لیے. اور ایک ایوارڈ آپ کو جو ہے تو وہ آپ کی کتاب سرد آگ پر جو ہے تو ملا سرد آگ پہ. نمل یونیورسٹی کی طرف سے. سرد آگ میں ایک انفرادی کام اس لیے منفرد ہے کہ اس میں میں نے انگریزی نظموں کی منظوم تراجم کیے. میں اسی طرف آ رہا تھا ایک سوال لے کے. پہلے میرا خیال ہے کہ کچھ ایک غزل عطا ہو تاکہ کچھ پروگرام کا ماحول بنے. تو پھر میں ایک دو سوال آپ سے پھر ایک دو سوال ذرا کرتا ہوں اور چاہوں گا کہ پہلے میں آپ کو ایک پرانی غزل سنا دوں. آپ پرانی سنائیے یا نہیں سنائیے, بس سناتی رہیے. پہلے اب لوگ میرے ناز اٹھانے نہیں آتے. اب لوگ میرے ناز اٹھانے نہیں آتے. میں روٹ بھی جاؤں تو منانے نہیں آتے. واہ 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 واہ. اب لوگ میرے ناز اٹھانے نہیں آتے. میں روٹ بھی جاؤں تو منانے نہیں آتے. کیا کہیں ہیں رنگ خوشی کے تو کبھی درد کے سائے.
ہے رنگ خوشی کے تو کبھی درد کے سائے ہیں. چہرے کو میرے راز چھپانے نہیں آتے. کیا کہنے, کیا سہل ممتنع میں, چہرے کیا کو میرے راز خوبصورت, چھپانے نہیں کیا آتے. سہل ممتنع میں چھوٹی بہر میں کیا خوبصورت ایک اظہار خواب کی بیان. صورت انہیں محفوظ تو کر لو. آہا, ایک خواب کی صورت انہیں محفوظ تو کر لو. کیا کہنے, جو لوٹ گئے پھر وہ زمانے نہیں آتے. کیا کہنے, کیا کہنے. جو ایک لوٹ خواب, گئے, ایک خواب کی طرح ایک خواب کی صورت صورت انہیں محفوظ تو کر لو. جو لوٹ جو لوٹ گئے پھر وہ زمانے نہیں آتے. کیا کہنے, لغزش پہ یہاں خود ہی سنبھلنا بھی پڑے گا. کیا کہنے. لغزش پہ یہاں خود ہی سنبھلنا بھی پڑے گا. گر جاؤ تو پھر لوگ اٹھانے نہیں آتے. سبحان اللہ, کیا بات ہے کہ آپ مطلب اپنا دوسرا مصرع ثانیہ مکمل نہیں کر پاتی ہیں اور میں مطلب مجھ تک وہ پہنچ جاتا ہے اور میں اس کو کہہ دیتا ہوں. گر جاؤ تو پھر لوگ ایک لا کم علم اور لا علم بلکہ کہہ لیں کہ مطلب آدمی, اور وہ اگر اتنا اس کو سمجھ پا رہا ہے تو جو علمی اور ادبی لوگ ہوں گے وہ اس کو کہاں تک اس کو لے کر جا کے سمجھ رہے ہوں گے. تو بہت ہی خوبصورت جو ہے تو کلام. اچھا میں, اور یہ اس غزل کا ایک شعر جو میرا مشہور ہے, عطا ہو. کیا خاک سنواریں گے مقدر وہ کسی کا. کیا خاک سنواریں گے مقدر وہ کسی کا. خاص طور پہ میں کالج میں تھی تو لڑکیوں کے لیے کہا تھا. اچھا. کیا خاک سنواریں گے مقدر وہ کسی کا, جن ہاتھوں کو گلدان سجانے نہیں آتے. کیا کہنے, کیا خاک سنواریں گے مقدر وہ کسی کا, جن ہاتھوں کو گلدان سجانے نہیں آتے. کیا کہنے. تو یہ عطا ہو جاری رہے. کچھ ایک اور غزل عطا ہو جائے. اب آپ کو ایک تازی غزل, اب اس سے پہلے کہ ہم غزل کو بیچ میں بریک کریں, چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, پھر اس کے بعد پروگرام کو جاری رکھتے ہیں. بزم شاعری میں وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا. ملتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ ہمارے درمیان موجود ہیں دور حاضر کی انتہائی معتبر اور ایک خوبصورت لب و لہجے اور شخصیت کی مالک حامل شاعرہ محترمہ رضیہ سبحان صاحبہ. آپ جڑے رہیں گے بزم شاعری سے. بزم شاعری میں ایک مرتبہ آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور ہمارے درمیان موجود ہیں دور حاضر کی انتہائی معتبر, خوبصورت لب و لہجہ, خوبصورت اور دھیما لب و لہجہ رکھنے والی ایک انتہائی گریسفل سوبر شخصیت محترمہ رضیہ سبحان صاحبہ, جو اپنی خوبصورت کلام سے اور خوبصورت گفتگو سے ہماری بزم کو چمکا رہی ہیں, مہکا رہی ہیں, سجا رہی ہیں. کچھ آپ عطا کر رہی تھیں. جی ایک غزل. اور پہلے تو آپ لوگوں کی محبت کہ آپ نے بلایا تو اس کے لیے ایک میری مختصر سی نظم ہے, محبت. کس کتاب سے ہے یہ کتاب؟ تو میری 5 ہیں, تو کسی بھی کتاب سے میں پڑھ دوں گی آپ کو تاکہ آپ کو پتہ چلے. محبت کورے کاغذ پر کبھی لکھی نہیں جاتی. کیا کہنا, کہ مٹ جانے کا خدشہ ہے. پھر سے کہیے. محبت کورے کاغذ پر کبھی لکھی نہیں جاتی کہ مٹ جانے کا خدشہ ہے. کیا کہنا. محبت صاف پتھر پر کبھی کندھا نہیں کرتے. صاف پتھر پر کبھی کندھا نہیں کرتے کہ پتھر ٹوٹ سکتا ہے. کیا کہنے, کیا کہنے. محبت دل کے آئینے پہ ہی تحریر ہوتی ہے. اللہ اللہ. محبت دل کے آئینے پہ ہی تحریر ہوتی ہے. اگر دل ٹوٹ بھی جائے محبت کرچیاں بن کر سدا سینے میں رہتی ہے, ہمیشہ زندہ رہتی ہے. کیا کہنے, کیا خوبصورت محبت کو جو ہے تو آج آپ نے جو ہے تو بیان کیا ہے کہ محبت اگر دل ٹوٹ بھی جائے تو محبت کرچیاں بن کر سدا سینے میں رہتی ہے, ہمیشہ زندہ رہتی. ہمیشہ زندہ رہتی. محبت نہیں مرتی. اچھا, محبت سے اوپر کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے یا محبت ہی ایک محبت کی معراج؟ کسی بھی نام سے مجھ کو پکارو, محبت کی زبان تو عالمی ہے. کیا کہنا. محبت تو ایک عالمگیر ہے اور محبت خدا ہے. محبت خدا ہے. خدا ہے. یہ بندے کی خدا سے محبت ہے. محبت خدا ہے, خدا محبت ہے. سبحان یعنی یو کی ناٹ ڈسکریمنیٹ بٹوین گاڈ اینڈ لو. واہ واہ واہ. خدا سراپا محبت ہے, غفور الرحیم ہے. سبحان اللہ. اس کو آپ رحمان کہیں, رحیم کہیں. کیا تو یہ محبت ہے. اس کے علاوہ کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے اللہ تعالیٰ میرے نزدیک. اور کہتے ہیں کہ وہ اپنے بندوں سے ماں سے بھی 70 گنا زیادہ جو ہے تو پیار کرتا ہے. ہم اکثر کہتے رہتے ہیں ہر ایک کو آئی لو یو, مجھے آپ سے محبت ہے. کبھی اکیلے میں بیٹھ کے خاموشی سے اپنے آپ کو رب کائنات کی طرف متوجہ کر کے ایک بار ضرور کہیے اللہ میاں, کسی بھی نام سے پکاریے, گاڈ آئی لو یو. اور مطلب آئی سرنڈر ایچ اینڈ ایوری تھنگ ان فرنٹ آف یو. آپ میرے محبت پہ کچھ اشعار یہی ہیں کہ میں محبت کا استعارہ ہوں. میں محبت کا میرا اپنا کوئی بھی نام نہیں. کیا میں آپ کو بتاؤں, محبت میری کمزوری ہے. میری دو کمزوریاں ہیں. ایک محبت, دوسری آپ پیچھے. محبت کمزوری نہیں, محبت طاقت ہے.
پتہ نہیں میں اس کو کمزوری سمجھتا ہوں نہیں، کیونکہ طاقت کہیے۔ چلیں آپ کہتے محبت ہیں آپ تو کی طاقت ہی ہوگی، طاقت ہے۔ طاقت ہی ہوگی، عطا ہو۔ اور یہ ہے کہ پہچانتے ہیں لوگ محبت کے نام سے، پہچانتے ہیں لوگ محبت کے نام سے، کیا ہے جو گھر پہ نام کی تختی نہیں لگی۔ آہا، کیا ہے جو گھر محبت کے نام سے، کیا ہے جو بالکل گھر پہ محبت نام کی تختی جی۔ نہیں لگی۔ میں نے تو لگایا ہے اپنی جو میری شریک حیات ہیں ان کا نام میں نے اپنے گھر کے باہر جو ہے تو لگایا ہے۔ ان کا نام نصرت ہے اچھا، اور میرے گھر کا نام النصرت ہے۔ النصرت۔ جی، تو یہ محبت کی محبت ایک چھوٹی سی کہنا چاہیے کہ بس اظہار ہے اس جی، کے جی، ساتھ، محبت جی، کا ایک جی۔ چھوٹا سا اظہار ہے کہ مجھے آپ سے اتنی محبت ہے کہ مطلب میں نے اپنے گھر کا نام، جہاں پر آ کر مجھے تسکین ملتی ہے، سکون جی، ملتا ہے، اس کا نام میں نے آپ کے نام پہ النصرت گھر کی رکھا۔ مالکن۔ گھر کی مالکن، کیا کہنا، بالکل وہی ہے، عطا ہو۔ تو ایک غزل ہے کہ ہوا چلی تو بہت دیر تک رکی ہی نہیں، ہوا چلی تو بہت دیر تک رکی ہی نہیں، تمہاری یاد کے جیسے کبھی تھمی ہی نہیں، تمہاری یاد کے جیسے کبھی تھمی ہی نہیں، نہ جانے کس لیے اس کا ہی انتظار رہا، ہائے ہائے ہائے، نہ جانے کس لیے اس کا ہی انتظار رہا، وہ ایک شخص کے جس سے کبھی ملی ہی نہیں۔ اللہ اللہ، میں نے کہا نا کہ حاصل اور لا حاصل کی کیفیت نظر آتی ہے آپ کی شاعری میں۔ جو عنوان ہے نا وہی مطلب وہی اس کے ترجمان ہے۔ جو آپ کی شاعری میں جو کیفیت ہے، آپ کی کتابوں کے عنوان جو ہے تو اس کی بھرپور جو ہے تو وہ ترجمانی کرتے ہیں۔ شکریہ اچھا، ایک سوال میرے ذہن میں آیا کہ آپ نے کیا، ابھی آپ نے بتایا کہ ماسٹر انگلش لٹریچر میں، اور شاعری اتنی خوبصورت شاعری جو ہے تو وہ آپ کرتی ہیں اردو میں، تو کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ یہ تضاد، یہ دیکھیے وہ کہتے ہیں نا کہ جو پول اٹریکٹ ڈفرینٹ ہوتے ہیں وہی اٹریکٹ کرتے ہیں۔ اچھا، تو آپ نے بڑے بڑے شاعروں کو دیکھا ہوگا کہ جیسے فیض احمد فیض جی جی، انگریزی میں ماسٹرز تھے اور اردو کا نام دیکھے ہوں گے میں خیال شاید۔ پروین شاکر بھی جو ہے، پروین شاکر میری کولیگ تھیں، جی، شاہدہ حسن، کیا کہتے ہیں، میں خود، تو ہم سب، میں کہہ رہی ہوں نا لٹریچر کسی کی میراث نہیں ہے، وہ کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے۔ میں انگلش لٹریچر سے اردو لٹریچر کو عکس کر سکتی ہوں، کیا کیا اردو سے انگلش کو کر سکتی ہوں۔ تو جس کو لٹریچر سے دلچسپی ہے، زبان اس کے آگے کوئی، زبان اس کے آگے کوئی چیز اہمیت نہیں ہے، رکھتی، بالکل۔ اظہار خیال ہونا چاہیے، خواہ وہ کسی بھی زبان میں اور ہو۔ میں سمجھتی ہوں جنہوں نے انگریزی ادب پڑھا ہے ان کا ذہن زیادہ ویژن رکھتا ہے اردو ادب میں، انگلش لٹریچر سے جن کیونکہ لوگوں ان کا نے بالکل انگلش الگ ہے۔ لٹریچر پڑھا۔ ہاں، اچھا، ابھی محترمہ پروین شاکر صاحبہ کا ذکر آیا اور وہ بھی انگلش میں جو جی، تھی، اور وہ بھی ماسٹرز تھی، درس و تدریس سے پہلے وابستہ میری رہی۔ کالج میں تھی وہ۔ تھوڑا سا بتائیے نا ان کی شخصیت کے حوالے سے۔ پروین کی شخصیت یہ ہے کہ پروین میرے ساتھ 1 سال جونیئر تھی مجھ سے، ہم نے ماسٹرز کیا اچھا، اور اتفاق سے ایک ہی کالج میں ہمارا اپوائنٹمنٹ بھی ہوا، ہم ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں گورنمنٹ تھے، کالج آف ناظم آباد سے، وومن کالج، وومن کالج آف جی، ناظم آباد، عبداللہ کالج۔ عبداللہ، ٹھیک ہے، تو ہم دونوں ایک ساتھ ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں تھے۔ اچھا، اور اس زمانے میں وہ کافی شاعری کرتی تھی اور میں بھی کرتی تھی، مگر چونکہ میرے رسپانسبلٹیز بہت تھے بچوں کا، ٹھیک ہے، تو آئی ڈڈ ناٹ گو اہیڈ۔ وہ کافی آگے نکلی بہت اور ماشاءاللہ ان کا ویژن یہ تھا کہ جنون کی حد تک وہ شاعری کرتی تھی اور ان کو پسند تھا آگے بڑھنا۔ اچھا، ایک واقعہ کچھ مشہور ہے، آپ اس کی جب بات نکلی ہے تو کہتے ہیں کہ جب انہوں نے سی ایس ایس کے ایگزام دینے وہ گئیں تو اس میں ایک سوال آیا کہ پروین شاکر کی شاعری کے حوالے سے جو ہے تو کچھ اس کا احاطہ کیجیے، تو اس کے بارے میں اگر کچھ معلومات ہو نہیں، مجھے اس کا علم نہیں ہے اچھا، کہ وہ کیا تھا۔ اچھا، چلیں، بہرحال بہت اچھی بات بڑا کہ achievement، تھوڑا سا بہت ہم نے legend ہے آج وہ پروین ہماری، شاکر اگر ہمارے درمیان ہوتی بہت بڑا تو نام ہے، ایک بہت بڑا نام ہوتا، اور لیکن ان کا جو کچھ وہ کہہ گئی ہیں، ان کا کلام، اس کا کہا آج بھی ہمارے دلوں میں، سینوں میں کتابوں کی شکل میں جو ہے تو زندہ ہے۔ اور صرف خوشبو، ان کی کتاب خوشبو ہی اتنی کافی ہے کہ وہ پورے جہاں میں محبت کی اور ادب کی خوشبو پھیلانے کے لیے وہ ایک کتاب ہی کافی ہے، باقی تو خود کلامی اور ماہ تمام اور سب کو تو پیچھے چھوڑیے، صرف خوشبو ہی پڑھ لیں تو آپ کو پروین شاکر کے فنی قد کا احاطہ ہو جائے گا۔ محترمہ سے کچھ سننا چاہیں گے؟ گفتگو بھی اتنی اچھی ہو رہی ہے لیکن شاعری بھی اچھی ہو رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہا کہ گفتگو کریں کہ شاعری کریں، تو کیونکہ پروگرام ہے بزم شاعری تو شاعری تھوڑی زیادہ کرتے ہیں۔ یہ تازہ غزل ہے، بالکل آپ کو یہ کسی کتاب میں نہیں ہے۔ عطا ہو جائے۔ آنکھوں کے چھلکنے کو عبادت نہیں سمجھے، آنکھوں کے چھلکنے کو عبادت نہیں سمجھیں، آنکھوں کے چھلکنے کو عبادت نہیں سمجھے، سمجھے، کچھ لوگ محبت کی حقیقت نہیں سمجھے۔ کیا کہنا،
کیا کہنا کیا کہنا. کچھ لوگ محبت کی حقیقت نہیں سمجھے تھے محبت ہی محبت ہے ہر ایک سو. سمجھے تھے محبت ہی محبت ہے ہر ایک سو. در پردہ چھپی لوگوں کی نفرت نہیں سمجھے. کیا کہنے در پردہ چھپی لوگوں کی نفرت نہیں سمجھے. یوں تو وہ ہر ایک بات اشاروں سے سمجھ لیں. یوں تو وہ ہر ایک بات اشاروں سے سمجھ لیں. دیوار پہ لکھی جو عبارت نہیں سمجھے. کیا کہنے دیوار پہ لکھی جو عبارت نہیں سمجھے. یوں تو ہر بات وہ اشاروں سے سمجھ لیں. ان کو ہی سمجھ بیٹھے تھے کل مالک و مختار. ان کو ہی سمجھ بیٹھے تھے کل مالک مختار. گمراہ ہوئے ایسے کہ یہ بدعت نہیں سمجھے. اللہ سبحان اللہ. گمراہ ہوئے ایسے کہ یہ بدعت نہیں سمجھے. سبحان اللہ کیا پرواز ہے. وہ لوگ کہاں جا کے ختم ہوتی ہے بات. واہ. وہ لوگ ہیں محرومی سرشاری الفت. وہ لوگ ہیں محرومی سرشاری الفت. جو لوگ کے اس دل کی ضرورت نہیں سمجھے. کیا کہنا ہے جو لوگ کے اس دل کی ضرورت نہیں سمجھے. یہ زندگی میں دل اور دماغ کا کیا مقام ہے, یا ادب میں کہہ لیں کہ دل اور دماغ کا کیا مقام ہے. سائنس کیا کہتی ہے اور آپ کیا کہتی ہیں؟ میں کہتی ہوں کہ دل جو ہے نا وہ دماغ ہے. دل جو ہے وہ دماغ ہے. یہ کہہ لیں کہ دماغ جو ہے وہ دماغ کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے. دماغ جو ہے نا وہ آپ کا ایک وہ ہے جیسے مین سوئچ ہے. ٹھیک ہے. مگر وہ مین سوئچ کی اپنی کوئی حیثیت نہیں. تاریں جب تک اس میں جائے نا اور اس کو بٹن کو آن آف نہ کیا جائے. تو اگر آپ ڈاکٹر ہیں, آپ کو خود پتہ ہے کہ ہیلنگ کے لیے آپ کیا کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ بھائی آپ دماغ کو آرڈر دیں, دماغ سے پازیٹیو ویوز لائیں, سمجھیں کہ آپ ٹھیک ہو رہے ہیں. تو یہ دماغ کا کام صرف آپ کو آرڈر دینا ہے. دماغ خود کچھ نہیں کر رہا ہے, مگر دل جو ہے وہ خود. اچھا, یعنی کہ یوں کہہ لیں کہ دماغ پر جو ہے وہ دل کی حکمرانی. جی بالکل. دل اگر پرسکون ہے تو دماغ میں ہلچل نہیں ہو سکتی. دل میں اگر پریشانی ہے تو دماغ پرسکون نہیں ہو سکتا. تو دل کو پہلے آپ نے سنبھالنا ہے, اس کے بعد ہی دماغ. اس خوبصورت شعر یاد ہے, سحر تاب رومانی ہمارے پروگرام میں آئے تھے, اور جو بھی مہمان کوئی ہمارے پروگرام میں آتا ہے تو ایک آدھ شعر اس کا جو ہے تو میرے دل کو جو ہے تو وہ لگ جاتا ہے. تو وہ یاد آئے اسی گفتگو پہ. بات دل کی تھی دل سے ہو جاتی. بالکل. بات دل کی تھی دل سے ہو جاتی, ہم تم بیچ میں دماغ لے آئے. تو دل کی باتیں دل سے کر لیا کریں, دماغ کے فیصلے جو ہے تو وہ اوپر والے کے اوپر چھوڑ دیا کریں. عطا ہو. اور میری چھٹی کتاب آ رہی ہے حاصل لا حاصل. ہاں وہی تضاد. حاصل بھی ہے. اسے میں زیست کا حاصل کہوں کہ لا حاصل. اسے میں زیست کا حاصل کہوں کہ لا حاصل. اسے تو ڈھونڈ لیا اور گنوا دیا خود کو. سبحان اللہ. اسے تو ڈھونڈ لیا اور گنوا دیا خود کو. کیا کہنے اسے میں زیست کا حاصل کہوں کہ لا حاصل. اسے تو ڈھونڈ لیا اور گنوا دیا خود کو. عطا ہو. اور میرا ایک شعر ہے عطا ہو کہ نکل آئی ہوں سب کی دسترس سے. نکل آئی ہوں سب کی دسترس سے. میں نے کہا نا وہ ایک جرأت مندانہ اظہار. نظر کے سامنے ہوں گم شدہ ہوں. کیا کہنے. اچھا یہ میں آپ کو بتاؤں آپ کے شعر سے نا, مطلب بہت کم آپ جو ہے تو آتی ہیں مشاعروں میں تو آتی ہیں, لیکن جو آج کل ایک جو سوشل میڈیا ہے جس کو نوجوان نسل یا لوگ جو ہیں تو جو زیادہ تر جو تو اس پہ دیکھتے ہیں, تو اس پہ کیوں نہیں آپ مطلب آتی اتنا. اور میں فیس بک پہ تو بہت فعال ہوں, میں فیس بک پہ بہت لکھتی ہوں. اچھا. فیس بک وہ میڈیا ہے جہاں مجھے سمجھیے پلیٹ فارم ملا 2009 سے. اچھا مجھے بتائیے کہ آپ نے تو دونوں ادوار دیکھے ہیں. ایک وہ زمانہ تھا جب یہ سماجی رابطوں کی ویب سائٹس, فیس بک, ٹویٹر, واٹس ایپ اور میسنجر, ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو بہت سارے نہیں تھے, اور ٹیلی فون بھی جو ہے تو وہ کہیں کسی گھر میں ہوتا تھا. وہ آپ نے وقت دیکھا ہوگا. مگر اس وقت نا حنیف کتابوں کی بڑی مانگ تھی. کتابوں کی بڑی ویلیو تھی. ہم ہر مہینے کتاب خریدتے تھے. بالکل. یا اگر خریدنے کی سکت نہیں رکھتے تھے تو لائبریری جاتے تھے, کرائے پر لاتے تھے, شاعری پڑھتے تھے. بالکل. اب پڑھتے نہیں ہم لوگ شاعری. اب جو اتنے
آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا پہ جو آ رہے ہیں نا وہ صرف اسکرول اور لائکس دیکھتے ہیں، کتنے لائکس مل گئے، پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں، بکس نہیں پڑھتے ہیں کتاب، تو اسی لیے وہ میچورٹی لیکن نہیں وہ ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم اس سے پڑھتے ہیں نا، ہم اپنے موبائل سے پڑھتے ہیں۔ نہیں وہ بات نہیں آتی۔ اچھا، دیکھیے کتاب کا ایک اپنا کتاب لمس کا لمس ہے، اور کتاب کی خوشبو ہے، اور کتاب ایک تسکین ہے۔ اللہ، آپ کتاب پڑھتے پڑھتے اس کو اپنے اوپر رکھ کے سو جاتے ہیں، آنکھوں پہ رکھ لیتے ہیں، تکیے کے پاس رکھتے ہیں، کتاب ہمارے سرانے ضرور رہتی ہے۔ ایسے ہی تھا، بالکل بالکل ابھی تک یہی ہے کہ کتابیں ہمارے ابھی تک بستر بچھونا ہے تو یقیناً ہوں گی۔ ایک میں بے ادب ابھی تک اتنا با ادب ہوں، آپ کی بات کو منقطع کرنے کا بالکل دل نہیں مگر چاہ آج رہا، کی لیکن جنریشن اس چیز سے محروم ہے۔ تو کچھ ابھی اس کے بارے میں بھی بات کریں گے، آپ کا کلام بھی سنیں گے۔ وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، اور یقیناً کیونکہ رضیہ سبحان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے، آپ جڑے رہیں گے بزم شاعری سے۔ بزم شاعری میں ایک مرتبہ آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ محترمہ رضیہ سبحان صاحبہ ہمارے درمیان موجود ہیں، اور بریک پہ جانے سے پہلے، وقفے پہ جانے سے پہلے وہ فرما رہی تھیں کہ کتاب سے انسیت، کتاب کا لمس، کتاب سے محبت، کتاب کا پڑھنا کتنا زیادہ ضروری ہے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، اپنے برین کو سکون دینے کے لیے، دماغ کو سکون دینے کے لیے، دل کو سکون دینے کے لیے۔ اور ایک بہت اچھی بات انہوں نے بولی کہ دماغ پر جو ہے وہ دل کی حکمرانی ہے۔ تو خیر کتاب کے حوالے سے بات انہوں نے بولی، تو کتابیں ضرور پڑھا کیجیے، ساری کتابیں نہ پڑھیں تو کم از کم ایک کتاب ضرور پڑھا کیجیے، اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، جو مکمل ہے، جو کامل کتاب ہے، جو مکمل کتاب ہے قرآن مجید، اس کو ضرور پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، پورا پڑھیں، اس کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں۔ بالکل بالکل بے کلی کا میں نے تھوڑا سا ایک احاطہ جی کرنے کی بالکل، بے کلی ہجر تھکن رات، بے کلی ہجر تھکن رات، چلو رہنے دو، بے کلی ہجر تھکن رات، چلو رہنے دو، تم نہ سمجھو گے میری بات، چلو رہنے دو، چلو میں پڑھوں گا۔ بے کلی تھکن، بے کلی ہجر تھکن رات، چلو رہنے دو، تم نہ سمجھو گے میری بات، چلو رہنے دو۔ کیا لفظوں کی بنائی ہے، اور کیا روانی ہے، کیا سہل ممتنع ہے، واہ، جاری رہنے دو۔ اب میں مخل نہیں ہوں گا۔ تم نہ سمجھو گے میری بات، چلو رہنے دو، یاس و حسرت غم و اندو پریشان حالی، کیا کہیں، یاس و حسرت غم و اندو پریشان حالی، پاس اپنے یہی سوغات، چلو رہنے دو، پاس اپنے یہی سوغات، چلو رہنے دو، خود سے بیگانہ ہوئی، تم سے بھی انجان ہوئی، کیا کہنا، خود سے بیگانہ ہوئی، تم سے بھی انجان ہوئی، یوں بھی ہوتی ہیں کرامات، چلو رہنے دو۔ اور آخری شعر ہے، جانے کیوں ذوف تکلم میں گرفتار ہوئی، ذوف تکلم، جانے کیوں ذوف تکلم میں گرفتار ہوئی۔ تھوڑی سی وضاحت کر دیجیے، ذوف کی؟ ذوف کمزوری، اچھا، یعنی میں بول نہیں سک رہی ہوں، تکلف میں گرفتار ہو، تکلم جو ہے بولا نہیں جا رہا مجھ سے، تم سے کمزور ہو گئے، میں اس لیے کیونکہ بہت سارے ہمارے سمجھ جائے نا اس کو، جانے کیوں ذوف تکلم میں گرفتار ہوئی، تم سے کرنی تھی کوئی بات، چلو رہنے دو۔ کیا کہیں، اب میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ مقطع پڑھ رہی ہیں، لیکن کہیں بھی آپ نے کوئی تخلص جو ہے تو کبھی کبھی لگا لیتی ہوں۔ اچھا، کیا لگا؟ رضیہ لکھتی؟ ہاں، رضیہ یہ ایک بہت ضروری ہوتا ہے یا نہیں، ایک رسمیہ ہے یا روایت؟ میں تو نہیں لگاتی تھی، دیکھیے میرے اندر ذرا سا ہیوملٹی ہے، میں اپنے آپ کو پروفیسر کہلانا بھی پسند نہیں کرتی، پرنسپل کہلانا بھی پسند نہیں کرتی، یہ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا تکبر نہیں، مجھے میں اپنی بتا رہی ہوں نا، میری اپنی نظروں میں گرنے لگتی ہوں، میری تعریف مت کیا کیجیے، سبحان اللہ، تو مجھے ایسی فیلنگز آتی ہیں۔ لیکن میرے ساتھ میرا پرابلم یہ ہے کہ میں داد دیے بغیر رہے، نہیں، آپ داد دے رہے ہیں، بڑی مہربانی، مگر مجھے اپنی داد خود اتنا اچھا سمجھ میں آ رہا ہے، اور اتنا اچھا آپ کہہ رہی ہیں، اور اتنی اچھی آپ گفتگو کر رہی ہیں، آپ خود اچھا کہنا اچھا نہیں لگتا ہے نا، میں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پھول جھڑ رہے ہیں، کچھ کلام آتا ہو، کیونکہ بزم شاعری میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ کلام بھی آپ تک پہنچے، اور یہ پروگرام بہت ناکافی ہے آپ کے کلام کو اور آپ کی شخصیت کا احاطہ کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ عنقریب آپ کے ساتھ ایک اور پروگرام کریں گے بزم شاعری میں۔ یہ دیکھیں 2 شعر میرے ذرا مشہور ہوئے تھے فیس بک پہ، ایسے لکھ دیے تھے میں نے، جی، اسے کہہ دو کہ اپنے گھر نہ جائے، جرأت مندانہ، اسے کہہ دو کہ اپنے میں نے گھر صحیح نہ احاطہ کیا جائے، تھا نا شروع میں،
اسے کہہ دو کہ اپنے گھر نہ جائے، ہمارا زخم جب تک بھر نہ جائے. اسے کہہ دو کہ اپنے گھر نہ جائے، ہمارا زخم جب تک بھر نہ جائے. کیا کہنے، کیا کہنے، کیا اسے کہہ دو کہ اپنے گھر نہ جائے، ہمارا زخم جب ہمارا زخم جب تک بھر نہ جائے. طلب محدود اس کی ذات تک ہو، طلب محدود اس کی ذات تک ہو، یہ کاسہ ہر کسی کے در نہ جائے. کیا کہنے، یہ کاسہ ہر کسی ہر کے کسی در کے نہ در نہ جائے. جائے. اور ایک غزل ہے، جاری آشفتہ مزاجی کو بھلانے کے نہیں ہم. آشفتہ مزاجی، آشفتہ کہیں آشفتہ مزاجی کو، آشفتہ مینس آشفتہ شگفتہ، اچھا آشفتہ آشفتہ بہت آوارگی، آشفتگی جیسے شاعری میں ہوتی ہے. بالکل بالکل. آشفتہ مزاجی کو بھلانے کے نہیں ہم، غم زیست کی تختی پہ سجانے کے نہیں ہم. جس بات کے سننے کو ترستی ہے سماعت، اللہ اللہ، تم کچھ بھی کہو تم کو سنانے کے نہیں ہم. کیا کہنے، جس بات کو پھر سے عطا ہو. جس بات کے سننے کو ترستی ہے سماعت، تم کچھ بھی کہو تم کو سنانے کے نہیں ہم. کیا کہنے، انکار کیا ہے تو بس ایک بات سمجھ لو، آہا انکار کیا ہے بھائی کیا خوب تو بس ایک بات سمجھ لو، ایک بار چلے جائیں تو آنے کے نہیں ہم. بھائی، واہ کیا خوب کہا. پھر سے عطا ہو. ایک شعر انکار کیا ہے تو بس ایک بات سمجھ تو لو، بس ایک بات سمجھ ایک لو، بار چلے جائیں ایک بار چلے جائیں تو پھر تو آنے کے نہیں ہم. کیا آنے کے نہیں ہم. سوئی ہے تیری یاد کی خوشبو کو لپیٹے، سوئی ہے تیری یاد کی خوشبو کو لپیٹے. سوئی ہے تیری یاد کی خوشبو کو لپیٹے، اب رات کی رانی کو جگانے کے نہیں ہم. کیا کہنے، کیا کہنے، کیا استعارہ، سوئی ہے تیری کیا یاد کی خوبصورت استعارہ. خوشبو کو لپیٹے، اب رات کی رانی کو اب جگانے رات کی کے رانی نہیں کو ہم. کیا کہنے، جگانے کیا کے نہیں ہم. کیا ہوتی ہے تو ہو جائے ہر ایک شاخ برہنہ، ہر ایک شاخ برہنہ. ہوتی ہے تو ہو جائے ہر ایک شاخ برہنہ، اس پیڑ سے چڑیوں کو اڑانے کے نہیں ہم. کیا کہنے، کیا خوبصورت، اس پیڑ سے چڑیوں کو کیا اچھا کہا ہے. اڑانے کے نہیں ہم. ہوتی ہے تو ہو ہو جائے جائے ہر ایک شاخ برہنہ، برہنہ، اس پیڑ سے چڑیوں کو اڑانے کے نہیں ہم. کیا کہنے، اور کیا کہنے. اصناف خودی کو تیرے قدموں میں جھکا کر، اصناف صنف خودی کی جو ہماری ہاں یعنی اپنی اپنے آپ کو، خودی کو، خودی. اصناف خودی کو تیرے قدموں میں جھکا کر، معیار محبت کو گھٹانے کے نہیں. محبت کا بھی ایک معیار ہے، اور جی. مطلب اس معیار معیار کا محبت تقاضا کو یہ ہے، میری محبت کے معیار کا تقاضا یہ گھٹانے ہے کہ کے میرا نہیں دشمن ہم. بھی خاندانی ہو. جی. انکار کیا ہے تو بس ایک بات سمجھ لو، ایک بار چلے جائیں تو آنے کے نہیں. ہم. یہ کیسے آتے ہیں اتنے خوبصورت خوبصورت حساس اور جرأت مندانہ خیال اور اتنے پیارے پیارے الفاظ؟ بس یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کی دین ہے. اللہ کی دین ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. عطا ہو. کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ آخری مرحلے ہیں، پروگرام اپنے اختتام کی جانب رواں دوا ہے، اور اتنی خوبصورت گفتگو فرما رہی ہیں آپ ہمارے درمیان، اور اتنا خوبصورت کلام پیش کر رہی ہیں. عطا ہو. وقت کی اوس میں دھندلا گئی آنکھیں میری، وقت کی اوس میں دھندلا گئی آنکھیں میری، برف کی گود میں جمنے لگی سانسیں میری، برف کی گود میں جمنے لگی سانسیں میری، منجمد ہو کے فضاؤں میں رکی چاروں طرف، منجمد ہو کے فضاؤں میں رکی چاروں طرف، ان کہیں دل میں چھپی ڈھیر سی باتیں میری. کیا کہنے، ان کہیں دل میں چھپی ڈھیر سی باتیں میری. مجھ کو سورج کی تمازت نے جگایا لیکن، مجھ کو سورج کی تمازت نے جگایا لیکن، اوڑھ کے چاندنی سوئی رہی راتیں میری. اوڑھ کے چاندنی سوئی رہی راتیں میری. اور جب پرندے کبھی اڑنے لگے، جب پرندے کبھی اڑنے کے لیے پر تولیں، جب پرندے کبھی اڑنے کے لیے پر تولیں، ان درختوں نے کہا تم سے ہے شاخیں میری. درختوں کی شاخیں جو ہیں وہ پتوں سے نہیں ہیں، پرندوں سے. جب پرندے کبھی اڑنے کے لیے پر تولیں، ان درختوں نے کہا تم سے ہیں شاخیں میری. خوبصورت بندش. میں ہوں نادیدہ الفت، یہ تمہیں کس نے کہا؟ میں ہوں نادیدہ الفت، یہ تمہیں کس نے کہا؟ میں ہوں نادیدہ الفت، یہ تمہیں کس نے کہا؟ رنگ میں ڈوبی ہوا کرتی تھیں شامیں میری، رنگ میں ڈوبی ہوا کرتی تھی شامیں میری. سبحان اللہ. واہ. اور یہ ہے کہ بے سبب روٹ کے رضیا یوں اچانک، اب آپ نے یہاں کہہ دیا میں نے، بالکل. بے سبب روٹ کے رضیا یوں اچانک مجھ سے،
اور کھوٹی نہ کرو بخت کی راہیں میری. کیا کہنے, اور کھوٹی نہ کرو بخت کی راہیں میری. انسان اپنے آپ سے بھی ٹوٹ جاتا ہے کبھی. بالکل کب؟ بالکل. جب اس کو دیکھیں, دنیا کی جب بہت زیادہ بے اعتنائی ہوتی ہے. ایک تو حنیف, ہم انسان ایکسپیکٹیشنز بہت کرتے ہیں. جیسے میں نے آپ سے اچھا کیا نا, تو میں اچھا کرنے کے لیے یہ نہیں سوچتی کہ میری سرشت میں شامل ہے, میں آپ سے اچھا کروں. میں یہ سوچتی ہوں کہ میں نے اچھا کیا ہے, اب انہوں نے مجھے اچھا کرنا ہے. پے اور ری پے کی بات ہے. یہ تو تجارت ہو گئی نا. محبت تجارت تو نہیں ہے. جذبوں میں محبت کی تجارت نہیں ہوتی. کیا کہنے, امید جزا پر تو عبادت نہیں ہوتی. کیا کہنے, جذبوں میں محبت کی تجارت نہیں ہوتی. بچپن میں اگر کاٹ دیا جائے پروں کو, طائر کو بھی پرواز کی عادت نہیں ہوتی. اللہ اللہ, کیا خوبصورت بات ہے. تو بچپن میں اگر کاٹ دیا جائے پروں کو, طائر کو بھی پرواز کی عادت نہیں ہوتی. اڑے گا کیسے. بالکل. تو انسان کی جو سرشت میں شامل ہے نا, وہ یہی ہے, خود غرضی ہے کہ ہمیں چاہیے کچھ, ہمیں دینے کے ساتھ چاہیے. ایک وہ جذبہ جو محبت کر رہا ہے, تو ڈیفینیٹلی وہ مطلب وہ بھی ایک حساس دل رکھتا ہے نا. تو چاہے گا تو نا, چاہے گا تو, ملے نہ ملے یہ مطلب اس کی قسمت حاصل اور لا حاصل جو آپ نے کہا. اس میں تھوڑا سا ہمیں وہ رکھنا چاہیے, تجارت نہیں ہے. ہاں نہیں, آپ کرتے جائیں, مطلب آپ ریلیشنز میں وہ رکھنا چاہیے. جیسے ریلیشنز ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں, پیرنٹس ہیں, کڈس ہیں, ان میں توقعات تو صحیح ہیں, جائز ہیں, مگر ہم ہر ایک سے توقع رکھ لیتے ہیں. وہ غلط ہے. ہم نے دینا ہے تو دیں, ورنہ نہ دیں, کوئی زبردستی تھوڑی ہے. توقع, اس کی ریٹرن کی توقع نہ رکھیں, اور اس کا ریٹرن جو ہے تو وہ اوپر والے کے ذات پر چھوڑ دیں کہ ہاں, تو پھر ہم کہ ہمیں جو اچھا کرنا ہے کسی کے لیے, خواہ وہ محبت ہو یا کسی بھی حوالے سے, اگر کسی کے لیے اچھا کرنا ہے تو کر دیں, کر گزریں, اگر کر سکتے ہیں کر گزریں, اور انکنڈیشنل اس کو کریں, اس سے ریٹرن کی توقع نہ رکھیں. اور جب ہم وہ کرتے ہیں تو پھر آپ کا دل بھی سکون میں رہے گا. اور یہی جو ہے تو محبت کی اصل ترجمانی ہے کہ محبت جو ہے وہ محبت ہے, محبت تجارت نہیں ہے. یہ بس کرتے رہیں, ملے نہ ملے, بس کرتے رہیں. اور اسی منزل کو پانا ہی اسپریچولیٹی ہے. اور اسی منزل کو پانا ہی اسپریچولیٹی ہے. کیا بڑی بات کہی ہے. اسپریچولیٹی از انکنڈیشنل لو. آپ خدا کی سب سے بڑی صفت کو کیا سمجھتے ہیں بتائیے؟ بے نیاز. اللہ, خدا کی سب سے بڑی صفت ہے بے نیاز. ہم جب کہتے ہیں اللہ ہمیں اپنی طرح بے نیاز کر دیں, تو بڑا گنہگار ہوتے ہیں ہم یہ دعا مانگ کر, کیونکہ ہم بے نیاز ہو ہی نہیں سکتے. اللہ اللہ, بے نیاز تو وہ ہے نا جس نے کسی کی وہ ہی نہیں رکھا, تفریق نہیں رکھی, چاہے ہندو, مسلم, کرسچن, دے نہ دے, اس کی عبادت کرے. ایک جو محبوب بنایا اس کو بھی رحمت المسلمین نہیں کہا, رحمت للعالمین کہہ دیا. واہ, یہ صفت تو بے نیازی کی صفت تو خدا کی شان ہے. انسان کی اس کی دعا بھی نہیں مانگ سکتا, یہ گنہگار ہو جائے میری نزدیک. میں کہتی ہوں انسان تھوڑا سا سیکھ لے. تو کچھ ذرا سکھائے نا, یا کچھ سنا دیں کہ جس سے ہم سیکھ لیں. ہاں, مکان لا مکان میں میری ایک وہ ہے. مکان لا مکان, کیا خوبصورت عنوان ہے. ہاں, مکان لا مکان, لا مکان, حاصل اور لا حاصل. مکان سے دور کہیں لا مکان میں رہتی ہوں. مکان سے دور کہیں لا مکان میں رہتی ہوں. زمین پہ ہوتے ہوئے آسمان میں رہتی ہوں. کیا کہنے, زمین پہ ہوتے ہوئے آسمان میں رہتی ہوں. اور یہ شعر سنیے, ہے جس کے ہاتھ میں یہ باغ ڈور عالم کی, ہے جس کے ہاتھ میں یہ باغ ڈور عالم کی, بہت سکون سے اس کی اما میں رہتی. کیا کہیں, سبحان اللہ, واہ, سبحان اللہ. بہت سکون سے اس کی اما میں رہتی ہوں. ہر ایک خبر جو لینے چلے ہو یہ حالت دل کی, خبر جو لینے چلے ہو یہ حالت دل کی, مجھے خبر ہی کہاں کس جہاں میں رہتی. کیا کہیں, مجھے خبر ہی کہاں, مجھے خبر ہی کہاں کس جہاں میں رہتی ہوں. ورق پہ ہیں پھیلے حروف نابینا. حروف نابینا, حرف دیکھتے نہیں, حروف نابینا, لیکن بولتے ہیں. ورق پہ ہیں پھیلے حروف نابینا, محبتوں کی ہر ایک داستان میں رہتی ہوں. کیا کہیں, محبتوں کی رہتے ہیں حروف نابینا, پھیلے حروف نابینا, ورق پہ ہیں پھیلے حروف نابینا, محبتوں کی ہر ایک داستان میں رہتی ہوں. اور حصول عشق کی سب کاوشیں ہیں لا حاصل. حصول عشق کی سب کاوشیں ہیں لا حاصل. اچھا, کتاب کا عنوان بھی ہے حاصل لا حاصل. میں دسترس سے پرے اس جہاں میں رہتی ہوں.
حصول پھر سے میں 10 طرف سے پرے اس جہاں میں رہتی ہوں. بالکل. حصول عشق کی سب کاوشیں ہیں لا حاصل. میں 10 طرف سے پرے اس جہاں میں رہتی ہوں. ہر ایک طلب سے ہوئی بے نیاز و بیگانہ. سبحان اللہ. ابھی میں جس بات کر رہی تھی, ہر ایک طلب سے ہوئی بے نیاز و بیگانہ, بسا کے دل میں اسے آستہ میں رہتی. کیا کہیں, پھر سے عطا ہو. ہر ایک طلب سے ہوئی بے نیاز و بیگانہ, بسا کے دل میں اسے آستہ میں رہتی ہوں. سفیر بن کے ہواؤں کی دور تک جاؤں. کفیل. سفیر بن کے ہواؤں کی دور تک جاؤں. میں مشت خاک ہوں موج رواں میں رہتی ہوں. کیا کہنے, میں مشت خاک ہوں موج رواں میں رہتی ہوں. مکان سے دور کہیں لامکان میں رہتی ہوں. یہ کچھ آپ مولانا روم کی نظموں کے حوالے سے بھی کچھ آپ کا ایک کام جاری ہے. جی مولانا روم کا بڑا ایک تھا زبردست. مختصر صاحب کچھ بتا دیجیے, کیونکہ پروگرام بالکل اپنے آخری مرحلے میں ہے اور دل تو قطعی ہرگز نہیں چاہ رہا کہ پروگرام ختم ہو, لیکن بالکل آخری مرحلے میں, اور آپ اس سے سننا چاہیں گے کہ وہ مولانا روم کے حوالے سے انہوں نے جو کام کیا ہے. مولانا روم کی تو جو شاعری ہے اس کا کچھ منظوم اردو میں منظوم ترجمہ شاید آپ نے بہت کیا میں نے, بہت کیا, مگر مولانا روم کو سمجھنا اور ان کا ترجمہ کرنا ایک بہت مشکل کام تھا. مگر میں نے تو مشکل نہیں ہوگا, اگر آپ کے لیے بھی مشکل ہوگا تو پھر ہم جیسے لوگ جو ہے تو کہاں جائیں گے. میں نے انگلش میں مولانا روم کو پڑھا, انگلش پوئمز جو ان کا تراجم ہے وہ پڑھ کے پھر میں نے کیا, تو اس سے اب یہ ہوا بالکل ختم ہونے والا ہے. تو 2 شعر اگر عطا ہو جائیں, اگر نہ بھی ہوں تو کوئی 2 شعر عطا ہو جائیں جو بس آپ ہمارے سننے والوں کی نظر پیش کر دیں. تو 2 شعر یہی ہیں, 2 شعر عطا ہو جائیں کہ جب کسی اور کو وہاں دیکھا. کہاں؟ جب کسی اور کو وہاں دیکھا, وہی تو پوچھ رہا ہوں کہاں. میں تیرے خواب سے نکل آئی. سبحان اللہ. جب کسی اور کو وہاں دیکھا میں تیرے خواب سے نکل آئی. جی جیلسی ہے. میں اپنے حسن تکلم سے جیت لوں اس کو. میں اپنے حسن تکلم سے جیت لوں اس کو. ستم تو یہ ہے کہ وہ مجھ سے بولتا کب ہے. بہت خوب, بہت خوب. میں پوچھتے کیا ہو حال دل میرا, پوچھتے کیا ہو حال دل میرا, تم نے خالی مکان دیکھے, تم نے خالی مکان دیکھے ہیں. کیا کہیں, یہ متفرق اشعار ہیں میرے. لیکن یہ کہاں ضروری ہے ہر چراغ ہو روشن, ایک دیے کا جلنا بھی موت ہے اندھیری. کیا کہنے, یہ کہاں ضروری ہے کہ ہر چراغ ہو روشن, ایک دیے کا جلنا بھی موت ہے اندھیری. کیا کہنے, کیا کہنے. اب مطلب یہ کوئی خاص وقت ہوتا ہے جو شاعری کرتی ہیں, یہ بس نہیں, اکثر میں فجر کی نماز کے بعد آمد ہوتی ہے میری, وہ لکھ لیتی ہوں. اور کیا کہیں, یعنی کہ ایک کیفیت اتنا ادب کا احترام ہے کہ فجر کی نماز کے بعد جو ہے وہ آپ کہہ لیتی ہیں, اور یقیناً جو ہے تو وہ باوضو جو ہے تو وہ ہوتی ہیں, اور اس میں جو بھی کلام کہا جاتا ہے وہ خود بخود جو ہے تو اتنا معتبر ہو جاتا ہے. اتنا خوبصورت کلام جو ہے تو آپ نے پیش کیا. بہت شکریہ. بہت شکریہ, تہہ دل سے ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے بلایا, سنا. حالانکہ بہت دل چاہ رہا تھا کہ اور سناؤں, بالکل سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. قریب آپ کو جو ہے تو میں دوبارہ زحمت دوں گا, اور آپ وعدہ کر کے جائیں گے کہ آپ کو بزم شاعری کے لیے وقت جو ہے وہ نکالنا پڑے گا. بہت خوبصورت باتیں ہوئیں, لیکن جو سب سے احاطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آج کے پروگرام کا اگر میں اس کو کنکلوڈ کروں تو محبت جو ہے ایک انکنڈیشنل جذبہ ہے. بس یہ کرنے کا کام ہے, ریٹرن ایکسیپٹ کرنے کا کام نہیں ہے. بس آپ کرتے جائیے, اور یہ مت سوچیے کہ جس سے بھی آپ محبت کر رہے ہیں یا جس کے لیے بھی آپ اچھا کر رہے ہیں وہ بھی آپ سے محبت کرے, آپ کے لیے اچھا کرے. یہ اس کا کام ہے, جو آپ کا کام ہے وہ آپ کرتے رہیے. اور یقین جانیں کہ جب آپ محبت کرنا سیکھ لیں گے تو زندگی اتنی خوبصورت ہو جائے گی کہ آپ کو زندگی سے محبت ہو جائے گی, آپ کو اپنے آپ سے محبت ہو جائے گی, آپ کو اپنے سراؤنڈنگ سے محبت ہو جائے گی, آپ کو اپنے ملک سے, وطن سے محبت ہو جائے گی, اور آپ کو اپنے لوگوں سے, اپنے دوستوں سے, اپنے ماحول سے, اپنے معاشرے سے محبت ہو جائے گی. اور جب آپ محبت میں ڈھل جائیں گے تو سارا ماحول جب محبت بھرا ہو جائے گا تو یہ جو فرسٹریشن ہمارے معاشرے میں ہے, یقین جانیے ختم ہو جائے گی. بزم شاعری سے ڈاکٹر حنیف سعید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.